انصاف کے بانی کے بیٹوں قاسم اور سلیمان کو ان کی والدہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے امریکہ سے واپس لندن بلا لیا ہے اور انہیں پاکستان آنے سے روک دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جمائمہ نے اپنے بیٹوں کو بانی تحریک انصاف کی بہنوں اور بعض قریبی رشتہ داروں سے لاحق خطرات کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا۔ تحریک انصاف کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ جمائمہ کو پارٹی کے چند بااثر افراد کی جانب سے پیغامات موصول ہوئے جن میں خبردار کیا گیا کہ پاکستانی سلامتی اداروں سے زیادہ خطرہ قاسم اور سلمان کو ان کے والد کی بہنوں سے ہو سکتا ہے، جو نہ تو جمائمہ کو اپنی بھابھی کے طور پر تسلیم کرتی رہی ہیں اور نہ ہی ان کے بیٹوں سے کوئی وابستگی ظاہر کی۔ تحریک انصاف کی قیادت جو قاسم اور سلمان کے پاکستان آمد سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی توقع رکھتی تھی، ان کے امریکہ میں قیام کے دوران سامنے آنے والی سرد مہری سے خاصی مایوس نظر آتی ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نہ امریکی انتظامیہ اور نہ ہی امریکی پی ٹی آئی کی تنظیمیں اور نہ ہی لابیز نے دونوں بیٹوں کو خاطر خواہ اہمیت دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی تحریک انصاف کی جانب سے اپنی رہائی کے لیے جس عوامی تحریک کو 5 اگست تک نقطۂ عروج تک لے جانے کی امید کی جا رہی تھی، وہ اب مان پڑتی جا رہی ہے اور پارٹی کے کئی حلقوں میں شدید مایوسی پھیل چکی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان اور دیگر رہنماؤں کے حالیہ بیانات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بددلی اور خوف کا شکار ہے۔ اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کے وفاقی اور صوبائی اسمبلیوں کے کئی اراکان آئندہ دنوں میں گرفتاریوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اس صورتحال نے پارٹی کی صفوں میں ہلچل مچا دی اور قاسم اور سلیمان کی غیر موجودگی نے اس سیاسی حکمت عملی کو دھچکا پہنچایا ہے جس کے ذریعے بانی کی رہائی کی کوششیں کی جا رہی تھیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ صدر آصف علی زرداری کے دور حکومت میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا اور انہوں نے ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کو فروغ دیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری نے بدترین سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی افہام و تفہیم کی پالیسی اپنائی اور بی بی شہید کی ارناک شہادت کے بعد پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر ملک کو انتشار سے بچایا۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری نے 11 سال قید کاٹنے کے باوجود کبھی انتقامی سیاست کا راستہ نہیں اپنایا۔ ان کے مطابق پاکستان کو آج ایسی بردبار اور دور اندیش قیادت کی ضرورت ہے جو انتقام کے بجائے مفاہمت اور اقتدار کے بجائے جمہوریت کو ترجیح دے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایران کے ساتھ مکالمے میں ثالثی اور خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار کے ساتھ ملاقات میں پاکستان کی مثبت سفارتی کوششوں کو قابل تحسین قرار دیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعاون، دہشت گردی کے خاتمے اور داعش ہراسان کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال ہوا۔ اعلامیے کے مطابق اگست میں اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی پر پاک امریکہ مذاکرات ہوں گے۔ اس موقع پر اسحاق ڈار نے واضح کیا کہ پاکستان امریکہ سے امداد نہیں بلکہ باہمی تجارت چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدہ آئندہ چند ہفتوں میں طے پا سکتا ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے معدنیات اور مائننگ کے شعبے میں تعاون کے امکانات پر بھی گفتگو کی، جبکہ اسحاق ڈار نے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل پر بھی زور دیا۔ وزیر خارجہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان بھارت سے تمام تسویہ طلب مسائل پر بات چیت کے لیے تیار ہے، جن میں مقبوضہ جموں کشمیر اور دہشت گردی کے معاملات بھی شامل ہیں۔ معروف میزبان اور اداکارہ جگن کاظم نے ساتھی فنکارہ علیزہ شاہ سے باضابطہ طور پر معافی مانگ لی ہے۔ علیزہ، میں آپ کو بیٹا کہوں گی، برا نہ مناؤ، اور اگر برا منایا تو I'm sorry۔ سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو بیان میں جگن کاظم نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے بطور سینئر غیر مناسب رویہ اپنایا، جس پر انہیں افسوس ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد دل آزاری نہیں تھا، تاہم وہ علیزہ شاہ کے جذبات مجروح ہونے پر شرمندہ ہیں۔ میری کسی بھی عمل کی وجہ سے آپ کا دل دکھا تو میں امیڈیٹلی آپ سے اپولوجائز کرنا چاہتی ہوں۔ یہ معذرت اس وقت سامنے آئی جب علیزہ شاہ نے ایک تقریب کے دوران گلوکارہ شازیہ منظور پر دھکا دینے اور جان بوجھ کر گرانے کا الزام عائد کیا، اور اس واقعے پر جگن کاظم کے طنزیہ رویے سے دل برداشتہ ہوئی۔ علیزہ نے شازیہ منظور پر واقعے کو بار بار میڈیا میں اچھالنے اور کلاوٹ حاصل کرنے کی کوشش کا الزام بھی لگایا۔ انہوں نے کہا کہ جگن کو ہمیشہ سنجیدہ شخصیت سمجھا تھا، مگر اس رویے نے ان کی رائے بدل دی۔ جگن کاظم نے وائرل میمز اور غیر سنجیدہ تبصروں پر بھی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حساس معاملات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ انہوں نے عوام اور میڈیا سے دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنے کی اپیل کی ہے۔ سینئر اداکارہ بشریٰ انصاری نے سوات میں مدرسے کے استاد کے مبینہ تشدد سے بچے کے جاں بحق ہونے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کو مدارس کے مؤثر نگرانی اور رجسٹریشن کا عمل سخت کرنا ہوگا۔ اداکارہ نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا کہ بعض مدارس میں نا تجربہ کار اساتذہ بچوں کو خوف کے ذریعے تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ مدارس کے اساتذہ توازن برقرار نہیں رکھ پا رہے، جس کے باعث ایسے افسوسناک واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بشریٰ انصاری نے والدین کو بھی
برابر کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر بچہ کہیں جانے سے انکار کرے تو والدین کو اس پر سنجیدگی سے بات کرنی چاہیے، اسے بہانہ نہ سمجھے۔ اداکارہ نے مطالبہ کیا کہ ریاست، علماء، مدرسے، انتظامیہ اور والدین سب کو مل کر بچوں کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے تاکہ ایسے واقعات کا سدباب ہو سکے۔ They pulled out of Gaza. They pulled out in terms of negotiating. It was too bad. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شدید لہجے میں حماس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی نہ ہونے کی اصل وجہ حماس ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے رہنماؤں کو شکار کیا جائے۔ عالمی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ حماس دراصل کسی معاہدے میں دلچسپی نہیں رکھتی، انہیں جنگ ہی مطلوب ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ مرنا چاہتے ہیں اور اب یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے۔ اسی دوران اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی دھمکی دی کہ اگر جنگ بندی نہ ہوئی تو اسرائیل متبادل راستہ اپنائے گا تاکہ غزہ سے باقی مخفیوں کی رہائی اور حماس کی حکمرانی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ یہ بیانات اس وقت سامنے آئے ہیں جب امریکہ اور اسرائیل نے دوحہ میں جاری بالواسطہ مذاکرات سے اپنے نمائندے واپس بلا لیے ہیں۔ دوسری جانب حماس کے سینئر رہنما باسم نعیم نے امریکی ایلچی اسٹیو وٹکاف پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ مذاکرات کی اصل نوعیت کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق امریکہ کا نیا رویہ اسرائیل کے سیوانی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اپنایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ دوحہ مذاکرات میں 60 روز جنگ بندی، انسانی امداد کی بحالی اور فلسطینی قیدیوں کے بدلے اسرائیلی مخفیوں کی رہائی پر بات چیت جاری تھی۔ تاہم اسرائیلی فوجی انخلا اور مستقبل کے سیاسی انتظام پر اختلافات کے باعث معاہدہ تعطل کا شکار ہو گیا۔ ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کے سیٹلائٹ انٹرنیٹ نیٹ ورک اسٹار لنک کو بڑی فنی خرابی کا سامنا ہوا، جس سے امریکہ، یورپ اور یوکرین سمیت لاکھوں صارفین کئی گھنٹوں تک انٹرنیٹ سے محروم رہے۔ اس بندش کی وجہ سے اسٹار لنک کے سافٹ ویئر میں اندرونی خرابی تھی، جس سے اس کا کور نیٹ ورک متاثر ہوا۔ امریکی آؤٹیج مانیٹر ڈاؤن ڈیٹیکٹر کے مطابق صرف امریکہ میں 61,000 سے زائد صارفین نے شکایت درج کی۔ یوکرین میں یہ حلل جنگی محاذ پر بھی اثر انداز ہوا، جہاں فرنٹ لائن پر موجود فوجی دستے اسٹار لنک پر انحصار کرتے ہیں۔ یوکرینی افسر کے مطابق بندش کے دوران مکمل رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ اسٹار لنک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر تصدیق کی کہ مسئلہ بنیادی سروسز میں خرابی کی وجہ سے پیش آیا اور انجینئرز نے 2 گھنٹے میں سروس جزوی طور پر بحال کر دی، جبکہ مکمل بحالی 4 گھنٹے میں ممکن ہوئی۔ کمپنی کے نائب صدر اور ایلون مسک نے صارفین سے معذرت کرتے ہوئے مستقبل میں ایسے مسائل کی روک تھام کا وعدہ کیا۔ ماہرین نے اس حلل کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے ممکنہ سائبر حملے یا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کو بھی وجہ قرار دیا ہے۔ اس واقعے نے اسٹار لنک کی بڑھتی ہوئی عالمی اہمیت اور انحصار پر سوالات اٹھا دیے ہیں اور ماہرین نے نیٹ ورک سیکیورٹی مزید سخت کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔